بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے پسند کیا کہ آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہاں سے کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ عمران کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ عمران کی زوجہ یقبت ایک پاک طینیت اور رفیع الشان خاتون تھی۔ آپ کے بطن سے دو عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 برس بڑے تھے، مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ نہایت منکسر المزاج، حلیم الطبع، بردبار، شیریں گفتار اور فصیح البیان تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ تمام عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم با قدم دین حق کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے، توحید کے راستے میں شر کے نمائندوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھائی کا ساتھ دیتے تھے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نہایت ظالم اور جابر حکمران تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اپنی مرضی سے جسے چاہتا سخت سے سخت سزائیں دیتا، جسے چاہتا موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلاموں سے بدتر زندگی گزارتے تھے۔ مصری ان سے ہر طرح کے کام کرواتے۔ بنی اسرائیل ذلت کی روٹی کھانے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ جب واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو جبل طور کے قریب راستہ بھول گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا تھا، معجزات سے نوازا اور ہدایت کی کہ مصر جا کر فرعون کو اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کریں اور اس سے کہو کہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ہستی میں دعا کی، میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو منصب نبوت پر فائز کیا اور دین حق کی تبلیغ و ترجیح کے لیے سلسلے میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا مددگار منتخب کیا۔ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو موسیٰ کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا کر اس کے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کہا کہ خدائی دعوے سے طائب ہو کر اس خدا کی پرستش کرے جس نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے تخلیق کیا ہے، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر کے انہیں آزاد کر دے۔ فرعون پیغام حق کو ماننے سے یکسر منکر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم نے مجھ سے خدا نہ مانا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کی باتوں سے متعلق مرعوب نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دہرایا۔ فرعون نے رسالت خداوندی کی نشانیاں طلب کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عصا اور ید بیضا کے معجزات دکھائے، لیکن سیاہ دل فرعون ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا اور کہنے لگا، یہ تو محض سحر اور جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں جادوگروں کی شکست کے باوجود فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے کر
پورے مصر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ قہر خداوندی حرکت میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ 3 سال مصر میں قحط سالی رہی۔ بلاخر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچی اور معافی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی اور عذاب ختم ہو گیا۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم نافرمانی اور منافقت پر قائم رہی، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں۔ شاید وہ دھیان کریں اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو کچھ تم لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو گرے، سو ہم ہر کس تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی سریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر پھر بھی وہ لوگ تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار۔